ہے کہ برخودار نے ساری محفل میں قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے واقعات آپ تک پہنچائے۔ وہ واقعات بالکل اسی طرح جیسے برخودار بتا رہا تھا سچے تھے، اسی طرح ہی قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کے سامنے یہ واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ کی میں تصحیح کروں گا، ایک میں چھوڑ دیا۔ بتانا اس لیے چاہتا ہوں قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اتنے طاقتور واقعات، عقل سے ابھر رہا ہے۔ بہت سے بہت طاقتور کے ذہن میں، پڑھے لکھے ذہن میں، ڈاکٹر PhD کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی۔ آج کے دور میں وہ مجبور ہوتا ہے، سنتا تو ہے لیکن تسلیم کرنے پہ نہیں آتا، جو باتیں ہی ایسی ہیں، واقعات ہی ایسے ہیں جو عقل سے ابھر رہا ہے۔ عقل کیسے تسلیم کرے؟ لیکن کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل سے ابھر رہا ہو، اسی کو ہی کرامت کہتے ہیں، جس کو عقل نہ مان سکے، عقل کے دائرے میں سے وہ باہر ہو جاتی ہے۔ قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدرہ میں بڑا عرصہ مقیم رہے۔ شدرے والوں سے میں نے سنا، ان کی زبانی یہ بات حضرت صاحب یہ کہ میرے تک پہنچی، تو انشاءاللہ تعالی جیسے انہوں نے بجائی وہ ٹھیک ہے، وہ سچی، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہماری سوچیں تو محدود ہو جاتی ہے جب حضرت صاحب کا واقعہ سنا جاتا ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچا ایسے ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راضی کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ شانیں عطا کر دیتا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پہ مطلب ایک پڑیا دیتے تھے، اس سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی، کوئی اور دیتا نہیں ہوتی۔ اس پڑیا میں کیا جادو تھا؟ وہ ان کی محنت تھی، شب و روز زندگی گزارتے ہوئے وہ کام کو انہوں نے سیکھا اور وہ فیض آگے تک پہنچایا، اس میں شفا ہو۔ پھر ایماندار تھے، دیانتدار تھے، اس ایمانداری اور دیانت کی وجہ سے وہ شفا ہو جائے۔ آج ان کے بچوں کا بھی روزگار بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، گھڑے کا حوالہ دیا، جس مٹی کو اچھی طرح سے نہ گوندا جائے، پڑھا ہے نا شعر، اچھی طرح سے نہ گوندا جائے اور اس کی وہ اس مٹی نہ کم گوندی ہوئی مٹی کا گھڑا بنا لیا جائے تو اس میں دیر آ جاتی ہے۔ شکل تو اختیار کر جاتا ہے گھڑے، گھڑا تو وہ بن جاتا ہے، اس کو گھڑا کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ اس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، اس میں تریر آ جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کو اچھی طرح سے گوندا نہیں گیا۔ جس مٹی کو اچھی طرح سے گوندا جائے اس کا گھڑا کامیاب ہوتا، لینے والے اس کو یوں یوں کھڑکا کر بھی دیکھتے۔ جو اللہ کے بندے کے غلام، جو مرید، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس میں تریر نہیں آتی، وہ ہر کرامت کو سنتا چلا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جب معراج سے واپس آئے تو انہوں نے منکرین اسلام کو مکہ پاک میں بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر بتایا، میرے رب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، مجھے لے گیا، اتنے ہی کم قلیل وقت میں گیا بھی آیا بھی، سب لوگ جانتے ہیں، مقصد کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا آج میں صدیق کو سے پوچھوں گا
صدیق سے پوچھوں گا کہ وہ ایک شخص ایسا دعویٰ کر رہا ہے، آپ کا محبوب دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل نہیں مان سکی، اس کی عقل نے نہیں مانا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا گیا بھی ہو، آ بھی گیا ہو، کنڈی بھی ہری ہو، پانی بھی بہ رہا ہو، یہ تحفے بھی ہمارے لیے لے ہے، نمازوں کے تحفے بھی لے ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ عقل تسلیم نہیں۔ اس کی وہ منافق تھا، وہ مانتا نہیں تھا، اس کی مٹی گوندی بھی نہیں تھی، اس کی مٹی کمزور تھی، وہ مٹی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے، اس نیت سے گئے، میں کہوں گا تو وہ بھی کہیں گے میری طرح، آگے یہ پتہ نہیں تھا انہیں، وہ پکی مٹی ہے، وہ گوندی ہوئی ہے سرکار کے عشق میں، عشق مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ رہنے والا شخص، عشق کرنے والا وہ شخص، وہ کیسے کہہ سکے گا؟ یہ اسے علم نہیں تھا۔ جب وہ آپ کے گھر گئے، رشتہ داری تھے سب لوگ، تو یہ کہا، یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا، یہ آگے سوال کیا، پوچھا یہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا یہ آپ کے محبوب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سچ ہے۔ ایسی مٹی ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں زرخیز مٹی۔ زرخیز مٹی میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے اجناس اگائے جاتے ہیں، جن کی مٹی ٹھیک نہیں ہوتی، اس مٹی کو مالک اٹھاتا ہے، دور پھینک دیتا ہے، نئی مٹی پھینکتا ہے، پھر اس میں طرح طرح کے پھل لگاتا ہے، سبزیاں لگاتا ہے، پھر ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی۔ شور بنجر والی زمین میں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو لوگ مکان نہیں بناتے، وہ حکومت فری بھی دے تو لوگ وہاں نہیں بسیرا کرتے۔ اسی لیے مٹی کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ بہت لازمی ہے، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر خانے سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ پھر یہ کرم لائی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ شدائے والے میں بتا رہا تھا، حضرت صاحب کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ایک واقعہ انہوں نے بتایا، یہ بھی عقل سے مبرر ہے لیکن ہے کیونکہ دیکھنے والوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، دیکھنے کے بعد ہم تک پہنچایا۔ کیا کنائی صاحب رحمۃ اللہ کا معمول تھا، رحمت ہوتا ہے، صبح عشاء کے بعد دریا راوی کے کنارے پہ تشریف لے جاتے سیر کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ سیر کیا کرنی تھی، وہ تو گلشن مرتضیٰ کی سیر فرمایا کرتے، تو جب تشریف لے جاتے تو کسی کو ساتھ نہیں لے کر جانا، تو وہاں پہ ایک ذخیرہ تھا، دریا کے اوپر ذخیرہ تھا۔ ذخیرہ کہتے ہیں جہاں بہت سارے درخت ہو، گھنے درختوں والی جگہ، وہاں تشریف لے جانا، آپ آگے کافی دیر وقت گزارنا، پھر آپ تشریف لے آتے تو وہاں پانی بھی تھا دریا کا۔ ایک دن آپ کے غلام کے دل میں یہ بات آئی، حضرت صاحب روزانہ جاتے، میں دیکھتا ہوں کہاں جاتے، اس کے دل میں بات نہیں آئی، یہ آئی ہوگی لیکن اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، آؤ دیکھو میرے فقیر کو، آؤ دیکھو، پھر آگے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ اس بات کو، جو میرے ہو جاتے ہیں انہیں میں یہ شان عطا کرتا ہوں۔ قدائی صاحب رحمۃ اللہ جب بن پہ تشریف لے گئے، اس ذخیرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ شخص پیچھے آپ کے چند قدم پیچھے تھا، دیکھتا کیا دیکھ رہا ہے، آگے ذخیرے سے جیسے آئے گزرے گھنا درختوں کے درمیان میں پانی ہے دریا کا، یکدم اتنا گہرا پانی آیا، وہ خادم تھا، غلام تھا، بے ساختہ، اس نے کہا حضور اندر گہرا پانی، حضور پانی، گہرے پانی میں آپ چلے گئے، جیسے کہا حضور، حضرت صاحب نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس لائے تو آپ کے کپڑے مبارک پانی خشک تھے، کوئی پانی نہیں لگا ہوا تھا، اسی طرح جیسے گیا پھر واپس آئے، وہ حیران ہو گیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو کہا، دیکھو بیٹا تم ہمارے پیچھے کیا کرنے آ رہے تھے؟ تو پھر حضرت صاحب نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو، میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، یہ ہے ولایت، میری زندگی میں یہ واقعہ، یہ بات کسی کو نہیں بتانی، کسی تک یہ بات نہیں پہنچانی، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ حضرت صاحب کے وصال کے بعد پھر اس نے یہ بات اپنے حلقہ آباد میں اپنے حضرت صاحب کے غلاموں تک، اپنے پیر بھائی تک یہ بات پہنچائی۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس اللہ کے ولیوں کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کر دیا، وہ تخت بلقیس والا، وہ کیسے آ گیا، وہ اللہ کا ایک بندہ
اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ اس نے آم چکھنے سے پہلے وہ تخت لے آیا تو وہ عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. اللہ کو پتا تھا کہ میرے غلام ہوں گے، میرے حبیب کے غلام ہوں گے، میرے نیک صالح بندے ہوں گے، ان سے ایسے واقعہ سرزد ہوا کریں گے، لوگ نہیں مانیں گے. میں اپنے قرآن میں یہ واقعہ تاکہ لوگ مانتے چلے جائیں. اس طرح سے قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات بھی بیان کیے جائیں وہ عقل سے مبرہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہی سمجھنے کی توفیق دیتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، جو خبر رکھتا ہے. تو دوسرے تو شک و شبہات میں چلے جاتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے وہ ایسے کیسے نہیں رہتے ہیں. داتا صاحب علی اجویری اللہ تعالیٰ ان کے شہر میں ہم اس وقت موجود ہے. یہ ہمارے لیے بھی بڑی شان والی بات ہے. ہم لاہور میں ہیں تو دوسری قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا ہے. تو اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں سونے پہ سہاگا والی بات ہے. داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بازار شریف کے ساتھ نیچے تہ خانے میں ایک انگریز کی قبر ہے. کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ انگریز مسلمان ہو گیا تھا بعد میں. تو کیسے قبر بنی، انہی واقعات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائے. میرے شیخ حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین شاہ نقشبندی قندھاری رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی قندھاری صاحب کا بارے میں پوچھا جائے تو آپ نہیں بتایا کرتے تھے. یہ برخودار بھی بتا رہا، میں بھی بتا رہا، آپ نہیں بتایا، خاموش ہو جاتے تھے. یہ اکثر شدرے والوں کے اس چیز کا علم ہے. تو کیا کبھی ہوا کبھی کسی زیادہ اصرار کیا تو ایک آدھا واقعہ بتا دیا. وہ کہتے ہیں میں کیسے بتاؤں. قندھاری صاحب کی کوئی بات بتائی جائے تو قدم شریعت سے باہر جاتا ہے، قدم شریعت سے باہر جاتا ہے تو ہوتی حقیقت ہے. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ برخودار واقعہ بتا رہا تھا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کو واقعہ حضرت صاحب اس طرح بتا رہے تھے. ایک نام ماننے والا کمزور مٹی والا بدبو مٹی والا پاس بیٹھا، اس نے ایسے اعتراض کیا حضرت فرمایا قرآن پاک لاؤ میرے سر پہ اوپر رکھو تو میں اس کی گواہی دوں گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ہماری آنکھوں کے سامنے یکدم نمودار ہوئے اور یکدم غائب ہوتے ہم نے دیکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو پھر وہ اپنی گردن جھکا گیا مڑ کر اس نے کہا ایسے ہی ہوگا. تو یہ قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آستانے مبارک پہ جو 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 11ویں شریف کا ختم اور اس کی ڈیٹ، اس کی تاریخ بتا کر گئے ہیں. کیسا آستانہ ہے یہاں پہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف جو ہوتی ہے وہ 11ویں والے خود آ کر منتخب کر گئے اس ڈیٹ کو، تاریخ کو. فیض محمد 10 کو 11ویں شریف کیا کرے، اپنے غلاموں کو حکم دے. ہے کوئی بہرحال یہ برخودار بتا رہا تھا. اس سندھ کا ایک شخص قندھاری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا. اس نے ایک دل میں خواہش رکھی ہوئی تھی. وہ تھے حضرت صاحب کے خلفاء میں سے مولانا خان محمد صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے. ان کے دل میں یہ خواہش تھی. تو جس علاقے میں وہ امام مسجد تھے تو ان کے علاقے کا امام مسجد کا ایک شخص حضرت صاحب کا مرید تھا. تو وہ خان محمد صاحب کو لے کر آئے حضرت صاحب کے پاس. تو خان محمد صاحب جب سے ہی وہ آپ کا وہ مرید حضرت خان محمد صاحب آپ کو اس وقت مرید نہیں ہوئے تھے تو تشریف لائے آپ کے خادم کے ساتھ مولانا عبد الرؤف کے ساتھ. تو جیسے ہی حضرت صاحب کو حجرہ شریف کے پاس پہنچے حضرت صاحب نے اپنی حجرہ کی کھڑکی کھولی تو باہر تشریف لائے. تو حضرت صاحب اس شخص کو جس سے ملاقات ہو ہی رہی ہے نام تک اس نے نہیں بتایا تو آپ کہتے ہیں خان محمد ادھر دیکھو. آپ نے اشارہ کیا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ قدموں میں گر گیا. اس وقت حضرت صاحب نے فرمایا خان محمد آپ نے بڑی اچھی شرط لگائی. اس واقعے میں اس نے برخودار نے ایک یہ کہا کہ وہ سندھ سے تشریف لائے. وہ جو سندھ سے تشریف لائے تھے ان کی خواہش تھی کسی کامل کا بیت ہونا. تو ایک عرصہ رات تک وہ پیروں کے پاس آستانوں پہ وہ جاتا رہا اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو کوئی پیر نہ ملا. تو
بہت سارے پیروں سے ہونے کے بعد جب وہ جا رہا تھا نا تو وہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے. وہ مولانا محمد ابراہیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے. تو بڑے مایوس ہوئے. مایوس ہو کے جب گھر گئے تو حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں آپ کی اولاد میں سے ہوں. مجدد پاک کی بارگاہ میں عرض کی اتنے عرصے سے اس تلاش میں ہوں مجھے کوئی اللہ کا بندہ نظر نہیں آیا. تو اسی رات ہی مجھے خواب میں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ابراہیم جام فرماتے ہیں اسی رات ہی اسی دن ہی اسی رات ہی میری خواب میں مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے دیکھو ابراہیم تم ہمارے مجدد کے بیت ہو جاؤ, قیوم کے بیت ہو جاؤ. اشارہ کیا ہمارے قیوم کے بیت ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضور میں جانتا نہیں. آپ نے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ قدائی صاحب رحمۃ اللہ کا چہرہ مبارک سامنے دکھایا یہ ہے ہمارے قیوم. حضور میں نہیں جانتا. تو میں کہاں جب آپ نے پورا رستہ دکھایا رات کو خواب میں قدائی صاحب رحمۃ اللہ آستانے پہ لائے تانیہ والا ہے لائن پور آئے تانیہ والے اس پگڈنڈی کا رستہ دکھایا پھر دکھایا یہ ہے ہمارے قیوم. پھر وہ اسی دن ہی وہ وہاں سے سر سے چلے حضرت صاحب کے پاس آئے. حضرت صاحب کے پاس آئے جیسے حضرت صاحب آئے کے پاس آئے تو حضرت صاحب ٹہل رہے تھے اپنے حسین میں. جیسے وہ بزرگ سامنے تشریف لائے حضرت صاحب نے کہا وضو کرے. وضو کر کے آیا تھا. آپ نے کیا کہا دیکھو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ایسے دیکھو. پھر منہ مبارک کا ذکر کیا برخودار نے. بہت سے لوگوں کے پاس منہ مبارک ہیں الحمدللہ ہمارے آستانے بھی منہ مبارک ہیں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو برخودار نے ذکر کیا اس کپڑے مبارک کا تو پھر پوچھا کہ حضور یہ سرکار آپ کو خواب میں تشریف لا. آپ نے کہا جاگتے ہوئے میں نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے پاس تشریف لائے. پی سے حسین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا. پھر وہ مجھے کپڑا دیا وہ آج تک میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو کیا شان ہے آپ کے علماء کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ ہم نہیں اس کو ہماری سوچ سے مبرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسی محفلیں ہیں حضرت صاحب کے عرس مبارک ہیں یہ ایسے نہیں ہو جاتے. یہ عقیدت مندوں کے دماغ میں دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اپنے شیخ کا یہ جشن منایا جائے عرس منایا جائے. عرس ہوتا ہی اسی کو کہتے ہیں جس میں یار کی باتیں ہوں. عرس ہوتا ہی وہ ہے جس میں اپنے محبوب کے اپنے یار کی باتیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہم سب لوگ یہاں حاضر ہوئے حضرت صاحب کا یہ عرس مبارک. تو قدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا تھا تو سٹیج کے اوپر صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادہ پیر مرشد پیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سامنے سے آتے ہوئے دو بزرگوں کو دیکھا عرس کے دوران سٹیج کے محفل کے دوران. اس لیے میں یہ کہوں گا حضرت صاحب کے پروگراموں میں تشریف لایا کریں یا ہوں یا وہاں یہ اپنے معمول بنائیں. 11ویں شریف جنہوں نے 11ویں شریف کا حکم دیا تو جنہوں نے کرانا شروع کیا وہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. تو جو محبت والے ہوتے ہیں انہیں نظر بھی آتے ہیں. ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ وہاں تشریف فرما ہیں وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. قدائی صاحب رحمۃ اللہ کا عرس مبارک ہو رہا تھا تو حضرت صاحب کا ایک غلام بتاتا ہے حضرت صاحب کے ایک صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. ابا جان کے کان میں کہتا ہے حضور سامنے سے قدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فریدہ الدین شکر جان رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج کی طرف تشریف لا رہے ہیں. اسٹیج کی طرف تشریف لا رہے. تو آپ نے اس کی بات سنتے ہوئے اس کو یوں اشارہ کیا خاموش. یہ نہیں کہا کہاں کیسے کدھر سے ہم دیکھ رہے تھے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بات کو چھپاتا ہے ظاہر نہیں ہونے دیتا اپنے آپ کو. اپنی تصنع اور بناوٹ کو پیش نہیں کرتا. خاموشی اختیار. اس نے پھر کہا حضور وہ سامنے آ گئے. آپ نے اس برخودار کو پھر اشارہ کیا رکھنے کے لیے. آپ سٹیج پہ تشریف لے آئے. آپ کے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے وہ بھی دیکھتا ہے. تو سٹیج پہ وہ شخص دیکھ رہا ہے دوسری طرف ایک اور شخص دیکھ رہا ہے.
جب صبح ہوئی اس کے دوسرے دن قندھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت قندھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہماری اس حضرت صاحب کے خاندان کے اس بچے کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا بیٹا پیر صاحب راتی تسی کتابی بول راتی تسی پھر بابا صاحب نو قندھائی صاحب کی سٹیج تے زیارت کی تھی. وہ حیران ہو گیا میں کر رہا حضرت صاحب لکھتی نا ہم بھی اس طرح بیٹھے ہوئے یاد کر رہے. انہوں نے ظاہر کر دیا, بہت سے لوگوں نے ظاہر نہیں کیا. یہ ہے آستانے, یہ ہے بزرگ, یہ ہے اولیاء کرام, ایسے ہیں آستانے. تو مریدوں کا حق ہے کہ وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے پروگراموں میں حصہ لیں اور لنگر کھائیں. صحت بنتی ہے, شفا ہوتی ہے لنگر میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن محبت وہی کرتا ہے جس کا لگاؤ بڑھتا چلا. جو جاتا ہے, ایک شعر اور پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سے جو گزرتا ہے آپ مسکرا کر دیکھیں. آپ کی تشان وہ ہے, یہاں بھی مسکرائے, جہاں بھی محبت سے بیٹھا جائے تو گھومتے خضرا میں بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں. یہ دور اور نزدیک کی بات نہیں ہے سرکار کے بارے میں, لیکن پھر بھی لکھنے والے اپنے عشق میں معمور ہوتے ہوئے لکھتے ہیں. اس سے ثابت ہوا جو نزدیک ہوتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے, وہ دکھتے ہیں اور ان کو پھر دیکھ کر ریمارکس بھی ملتے ہیں. اس لیے جانا چاہیے. جتنا آدمی پاس ہوگا, میں اس کے پاس آتا ہوں تو آواز بڑھ جاتی ہے, دور ہوتا ہوں تو آواز کم ہو جاتی ہے, نزدیک جاتا ہوں تو آواز بڑھ جاتی ہے. اس لیے نزدیک ہونا چاہیے. نزدیک ہوں گے تو سب کچھ ملے گا. یہاں بھی وہ کرم کریں تو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو نبی پاک اور اپنے پیارے بندوں کی محبت